بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلام کی باتوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عربوں کی تاریخ اور عرب اقوام، قسط نمبر 2۔ مورخین عرب قوم کو 3 گھروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ عرب بعیدہ، یہ قدیم عرب لوگ ہیں جو اس ملک میں آباد تھے۔ ان میں قوم عاد و ثمود کا نام آپ میں سے اکثر نے سن رکھا ہوگا۔ ان کے علاوہ عمالقہ، تثم، جدیث، امیم وغیرہ بھی اہم ہیں۔ ان لوگوں نے عراق سے لے کر شام اور مصر تک سلطنتیں قائم کر لی تھیں۔ بابل اور اشور کی سلطنتوں اور قدیم یمن کے بانی یہی لوگ تھے۔ یہ قومیں کیسی سفاہ ہستی سے مٹ گئیں، اس کے متعلق تاریخ ہمیں تفصیل سے کچھ بتانے سے قاصر ہے، لیکن اب بابل، مصر، یمن اور عراق کے آثار قدیمہ سے اکتشافات ہو رہے ہیں اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ جبکہ قوم عاد و ثمود کے حوالے سے قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ یہ قومیں اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں جب حد سے بڑھ گئے تو ان کو عذاب الہی نے گھیر لیا اور یہ نیست و نابود ہو گئے۔ عرب عاریہ، عرب عاریہ کو بنو قطعان بھی کہا جاتا ہے اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کی اولاد سے ہیں، اور یہ لوگ قدیم عرب، عاد، ثمود وغیرہ کی تباہی اور جزیرہ نما عرب سے مٹ جانے کے بعد یہاں آباد ہوئے۔ قطعان حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا تھا، جس کے نام پر یہ لوگ بنو قحطان کہلائے۔ پہلے پہل یہ لوگ یمن کے علاقے میں قیام پذیر ہوئے۔ مشہور ملکہ سبا یعنی حضرت بلقیس کا تعلق بھی بنو قطعان کی ایک شاخ سے تھا۔ پھر ایک دور آیا کہ بنو قطعان کو سرزمین عرب کے دوسرے علاقوں میں نقل مکانی بھی کرنا پڑی۔ اس کی ایک وجہ تو وہ مشہور سیلاب ہے جو مارا ڈیم ٹوٹ جانے کی وجہ سے آیا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو جان بچانے کے لیے دوسرے علاقوں کا رخ کرنا پڑا۔ اس سیلاب کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ جب ان کی آبادی پھیلی تو مجبوراً ان کے مختلف قبائل کو یمن سے نکال کر اپنے نئے علاقے ڈھونڈنے پڑے، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جزیرہ نما عرب کے طول و عرض میں پھیل گئے، جبکہ کچھ قبائل شام و ایران اور عرب کے سرحدی علاقوں کی طرف بھی نکل گئے اور وہاں اپنی آبادیاں قائم کیں، جبکہ ایک قبیلہ بنو جرہم مکہ کی طرف جا نکلا اور زمزم کے چشمے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی اجازت سے وہاں آباد ہو گئے۔ بنو قطعان کا ہی ایک قبیلہ آزاد کا سردار ثعلبہ اپنے قبیلے کے ساتھ یثرب مدینہ کی طرف آیا اور یہاں جو چند خاندان بنی اسرائیل کے رہتے تھے انہیں مغلوب کر لیا، قلعے بنائے اور نخلستان لگائی۔ اسی کی اولاد سے اوس اور خزرج مدینہ کے 2 مشہور قبیلے تھے جن کا تعلق اسلام میں بہت اونچا مقام ہے۔ عرب مستعربہ، سرزمین عرب پر یہ سب سے آخر میں آباد ہونے والے بنی اسماعیل تھے، انہی کو عرب مستعربہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بے آب و گیا وادی میں لا بسائے اور خود واپس چلے گئے۔ یاد رہے کہ اس وقت نہ مکہ کی آبادی تھی اور نہ ہی خانہ کعبہ کا وجود۔ خانہ کعبہ ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت تعمیر ہوا، مگر خانوادہ ابراہیم علیہ السلام کے ہجرت کے وقت وہ تعمیر معدوم ہو چکی تھی، اور پھر بعد میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال کی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ تشریف لائے تھے۔ اور ان دونوں باپ بیٹے نے مل کر اللہ کے حکم پر اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی اور نگرانی میں خانہ کعبہ کو انہی بنیادوں پر ازسر نو تعمیر کیا جن پر کبھی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ جب شدت گرمی اور پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حالت خراب ہونا شروع ہوئی تو حضرت ہاجرہ ایک عظیم ماہ کی وہ بے قرار دوڑ شروع ہوئی جو آج بھی حج کا ایک لازم حصہ ہے۔ آپ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر دور دور تک دیکھتی کہ شاید کہیں پانی نظر آئے، اور کبھی صفا کی مخالف سمت میں مروہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی مگر وہاں پانی ہوتا تو نظر آتا۔ اس دوران جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رونے کی آواز ماں کے کانوں میں پڑتی تو بے قرار ہو کر ان کے پاس دوڑی جاتی، اور جب ان کو پیاس سے جان بلب اور روتا بلکتا دیکھتی تو پھر دیوانہ وار پانی کی تلاش میں جاتی۔ اسی اثنا میں کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں ننھے اسماعیل علیہ السلام اپنی اینڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کے چشمے کی صورت ابل رہا ہے۔
بھاگ کر بیٹے کے پاس پہنچی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بیٹے کو پانی پلایا۔ خود بھی پیا اور پھر اس چشمے کے ارد گرد تالاب کی صورت میں مٹی کے منڈیر بنا دیے، لیکن جب پانی مسلسل بڑھتے بڑھتے تالاب کے کناروں سے باہر نکلنے لگا تو بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا، زمزم ٹھہر جا، ٹھہر جا، اور ان کے یہ فرماتے ہی پانی یکدم ٹھہر گیا۔ یہاں آپ سے زمزم کے کنویں کے متعلق ایک معجزاتی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ موجودہ دور میں اس کنویں میں بڑی بڑی موٹریں لگا کر پانی نکالا جاتا تھا۔ کنویں میں پانی کے لیول خانہ کعبہ کی بنیاد سے ہمیشہ 6 فٹ نیچے رہتا ہے۔ کنویں سے 24 گھنٹے لگاتار پانی نکالا جاتا ہے، جس کی مقدار ملٹرز آف ملٹرز گیلن میں ہوتی ہے۔ اب دو بہت ہی عجیب باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ 24 گھنٹے میں مسلسل پانی نکالنے کی وجہ سے کنویں کا جو لیول کم ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے محض 11 منٹوں میں اپنی اصل جگہ پر واپس آ جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اتنی تیزی سے اوپر چڑھنے والا پانی ہمیشہ ہی اپنے لیول یعنی خانہ کعبہ کی بنیادوں سے 6 فٹ نیچے پہنچ کر خود بخود رک جاتا ہے۔ یہ اوپر کیوں نہیں بڑھتا؟ اور اگر یہ پانی خود بخود نہ رک جائے تو تب غور کریں کہ اگر 24 گھنٹے نکالا جانے والی پانی صرف 11 منٹوں میں پورا ہو جاتا ہے، تو اگر یہ پانی نہ رکے اور اوپر چڑھ کر باہر بہنا شروع کر دے تو تب کیا صورت پیدا ہوگی؟ یقیناً یہ حضرت حاجرہ کے مبارک فرمان یعنی زمزم ٹھہر جا کی برکت ہے کہ یہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتی۔ اور جتنا بھی اس سے پانی نکال لیا جائے یہ بس اپنے اسی لیول تک آخر خود بخود رک جاتا ہے جہاں کبھی اسے حضرت حاجرہ نے روکا تھا۔ اب اصل موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ اوپر بنو قطان کے ایک قبیلہ جرہم کا ذکر کیا گیا۔ سرزمین عرب کیونکہ زیادہ تر صحرا اور دک و دک پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے اور پانی بہت نایاب ہے، تو کسی جگہ آبادی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں پانی میسر ہو۔ قبیلہ جرہم جب اپنے علاقے یمن سے نئے وطن کی تلاش میں نکلا تو دوران سفر جب کہ مکہ کی وادی میں پہنچا تو وہاں ان کو زمزم کے چشمہ کی وجہ سے ٹھہرنا مناسب لگا۔ کیونکہ چشمہ کے مالک حضرت حاجرہ تھیں تو انہوں نے بی بی حاجرہ کی اجازت سے چشمہ کے ساتھ میں ڈیرا ڈال دیے اور آباد ہو گئے۔ یوں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک مضبوط عربی قبیلہ کا ساتھ میسر آئے۔ بعد ازاں اسی قبیلہ کے سردار کی بیٹی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، جبکہ خانہ کعبہ بھی نو تعمیر ہوا۔ یوں مکہ بے آب و گیا وادی سے ایک آباد شہر کا روپ کر گیا۔ جاری ہے سیرت المصطفیٰ۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری سیرت النبی کی قسط نمبر 2؟ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہو، اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیز مس بلوچ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسلام کی باتوں میں بنے رہنے کے لیے آپ سب کا بہت 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 شکریہ۔ اور اگر آپ اور اسلام کی باتیں سننا چاہتے ہیں اور نئی کہانیاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک سے سننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ بیلو ضرور کریں، مجھے بتائیں کہ آپ کو کون سی کہانی پسند ہے، اس طریقے کی ہم آپ کو بنا کے دیں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر۔